لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فریضہ حج اور ایرانی حکام کی ہٹ درمی. ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق ایران کے وزیر ثقافت و مذہبی امور علی جنتی کا کہنا ہے کہ امسال ایران سے حج کے لیے کوئی نہیں جائے گا. ایران کی طرف سے یہ موقف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ پے در پے ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں. موجودہ کشیدگی پچھلے سال حج کے موقع پر مقام مینا میں بھگدڑ مچنے سے ایرانی حاجیوں کی کثیر تعداد میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی. ایران کا الزام تھا کہ سعودی حکومت نے حج انتظامات صحیح نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. لیکن باوثوق ذرائع سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ ایک منظم سازش تھی جس کو برپا کرنے کے لیے پاسداران انقلاب کے ایک گروپ نے منظم منصوبہ بندی کی تھی، جبکہ اس کارروائی کی قیادت ایران کے لبنان میں سابق سفیر غضنفر رکن آبادی نے کی تھی، جو کہ جعلی دستاویزات سے حج کے لیے آئے تھے. یاد رہے کہ اس حادثے میں مرنے اور زخمی ہونے والوں میں ایک کثیر تعداد ایرانی حاجیوں کی تھی، کیونکہ اس حادثے کے پیچھے ایک ایرانی گروپ کا کردار نمایاں تھا جو دیگر ایرانیوں کے ساتھ ہی تھا. اس واقعے کے بعد ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کافی کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن اس کشیدگی میں تب شدت آنا شروع ہوئی جب سعودی عرب نے اپنے ایک شہری باقر النمر کو حکومت وقت کے خلاف بغاوت اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف مسلح مزاحمت کی پاداش میں موت کی سزا دی تو ایرانی حکومت اس پر تلملا اٹھی اور الزامات کا ایک نہ ختم کرنے والا سلسلہ شروع کیا، جو اس بات کی چغلی کھاتا تھا کہ باقر النمر ایرانی ایما پر مملکت سعودی عرب میں بغاوت برپا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس واقعے کے بعد سپاہی پاسداران انقلاب کی ذیلی شاخوں نے تہران میں واقع سعودی سفارت خانے کو ایک منصوبہ بند احتجاجی مظاہرے میں نظر آتش کر دیا. اس جارحیت کے جواب میں سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے اور سعودی سفیر کو ملک بدر کر دیا، اور یوں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ختم ہو گئے. اب جب کہ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں اور ایران میں سوئٹزرلینڈ کا سفارت خانہ سعودی سفارتی مشن کے امور کی نگرانی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جاری مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اس لیے اس سال ایرانی حاجی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جائیں گے، جبکہ تاحال سعودی حکام کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ماہرین کی رائے ہے کہ ایرانی اعلیٰ حکام اس طرح کی بیان بازیوں سے ایرانی حجاج کو دانستہ طور پر فریضہ حج کی ادائیگی سے روکنا چاہتے ہیں، تاکہ حج کے مقابلے میں ایران، عراق اور شام میں واقع زیارتوں کو پروموٹ کیا جا سکے، کیونکہ شیعہ مذہب میں امام کے قبر کی زیارت حج بیت اللہ سے کئی درجے بہتر ہے. اس سلسلے میں موصول ہونے والی خبروں سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی حکام اس بات پر بھی ضد کر رہے ہیں کہ حج کے موقع پر ایرانی حجاج اہل تشیع کے مذہبی شعار اٹھا کر چلیں گے، جبکہ انہیں حج کرتے ہوئے اسلام کی مقدس شخصیات پر تبرہ بازی سے بھی منع نہیں کیا جائے گا. بصورت دیگر ایرانی حجاج حج کے لیے نہیں جائیں گے. ایران کے اس معاندانہ رویے کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی اسے امت مسلمہ کے ساتھ کوئی انس اور لگاؤ ہے. اسی لیے ایرانی حکام غیر منطقی مطالبے کر کے حالات کو کشیدہ کرنے میں مصروف ہیں، تاکہ حسب سابق ایرانی حجاج کے لیے حج کے راستے بند کر کے ان کو اس کے متبادل کے طور پر مختلف قبروں کی زیارت کروائی جائیں.